بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وعن ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ہمراہ 7 جہاد کیے. کننا نأکل معه الجراد، اور ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ٹڈی کھایا کرتے تھے. متفق علیہ. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹڈی کھانا جائز ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں غزوت جیش الخبط، کہ میں نے جیش خبط کے ساتھ جہاد کیا. جیش الخبط پتے جاڑ کر کھانے والے لشکر کے ساتھ، یعنی اتنی تنگی کی حالت تھی کہ صحابہ پتے جاڑ کر کھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ میں نے جہاد کیا. وأمر ابو عبیدہ، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار اور امیر بنایا گیا تھا. فجمنا جوعا شدیدا، تو چنانچہ ہم سخت بھوکے تھے. فألقى البحر حوتا میتا، ہمیں سخت بھوک لگی تھی کہ سمندر نے ایک مری ہوئی مچھلی باہر پھینک دی، یعنی سمندر کے پانی کے لہروں میں ایک مچھلی آئی اور سمندر نے باہر پھینک دی، جو کہ کنارے پر مر گئی. پہلے سے مری ہوئی نہیں تھی، کنارے پر مری. لم نارا مثلہ، ہم نے اتنی بڑی مچھلی کبھی نہیں دیکھی تھی. یقال له العنبر، اس مچھلی کو عنبر کہتے ہیں، یعنی اس کا نام عنبر ہے. موجودہ زمانے میں اس کو ویل کہتے ہیں، جس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تقریباً کم سے کم 3 ٹن کا ہوتا ہے. اور یہ درمیانی سائز کی جب مچھلی ہوتی ہے ویل، تو یہ تقریباً 25 سے 30 ٹن ہوتی ہے، اور جب بہت بڑی ہو جائے تو اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کو عنبر کہتے ہیں. فاکلنا منہ نصف شہر، تو ہم تمام لشکر آدھا مہینہ وہ مچھلی کھاتے رہے. فاخذ ابو عبیدہ عظاما من عظامہ فمر الراکب تحتہ، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی، یعنی اس کی ایک پسلی کھڑی کی، یعنی 2 پسلیاں یوں کھڑی کی، اور اس کے درمیان میں سے، اس کے نیچے میں سے ایک اونٹ سوار کو گزرنے کا کہا تو وہ گزر گیا. اتنی بڑی تھی. تو یعنی اونٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کا سر اس ہڈی سے نہیں لگ رہا تھا، وہ ہڈی اس سے اوپر تھی، جو اس کی پسلی کی ہڈی تھی. فلما قدمنا ذکرنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب ہم واپس آئے تو ہم نے نبی علیہ السلام کے سامنے اس کا ذکر کیا، اس مچھلی کا. فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کلوا رزقا اخرجہ اللہ الیکم، کھاؤ یہ وہ رزق ہے جس کو رب العالمین نے تمہارے لیے سمندر سے نکالا. واطعمونا، اور ہمیں بھی کھلاؤ، ان کان معکم، اگر تمہارے پاس کچھ گوشت موجود ہو اس کا. قال فارسلنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے
اس میں سے کچھ نبی علیہ السلام کو بھیجا، ہدیہ دیا، فاکلہ، اور نبی علیہ السلام نے اس کو کھا لیا، متفق علیہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی جتنی بھی بڑی ہو جائے لیکن اگر ہو مچھلی تو وہ جائز ہے اس کا کھانا، اور اس طرح چھوٹی مچھلی کا کھانا بھی جائز ہے۔ لیکن شاید پہلے بھی بتا دیا کہ جھینگا جو ہے اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کے ہاں یہ مچھلی کے خاندان میں سے نہیں ہے، تو جن کے ہاں یہ مچھلی نہیں ہے ان کے نزدیک یہ کھانا جائز نہیں ہے، جن کے ہاں مچھلی ہے ان کے نزدیک کھانا جائز ہے۔ لیکن نئی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ مچھلی کے خاندان میں سے نہیں ہے، یہ مچھلی نہیں ہے، یہ سمندری کیڑا ہے ایک۔ اسی طرح بارش کے موسم میں گندے پانی میں چھوٹی چھوٹی جو لگتا ہے کہ یہ مچھلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ بعض بلوچستان وغیرہ کے لوگ اس کو بھی کھاتے ہیں توے پر ڈال کے، تو وہ مچھلی نہیں ہوتی، وہ مینڈک ہوتے ہیں، اس کو ڈڈو کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی شکل ایسی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو پانی میں رکھیں 1-2 ہفتے تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو خود اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ وہ مچھلی نہیں ہے، وہ ڈڈو ہوتے ہیں، بچے اس کو مچھلی کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ شاید یہ مچھلی ہے، وہ مچھلی نہیں ہوتی، وہ مینڈک ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر داء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں یعنی کھانے پینے کی کسی چیز میں مکھی گر پڑے تو اس کو چاہیے کہ اس مکھی کو پوری کی پوری مکھی کو اس میں ڈبو دے، یعنی اس کو ڈبکی دے دے، اس لیے کہ اس کے 2 پروں میں سے ایک میں شفا ہوتی ہے، وفی الآخر داء، اور دوسرے پر میں بیماری ہوتی ہے۔ تو انسان کو معلوم نہیں کہ اس کا کون سا پر ابھی اس چیز میں لگ رہا ہے، پانی میں یا چائے یا دودھ وغیرہ میں گر پڑے تو اس کا عموماً اگر آپ دیکھیں تو ایک پر کی طرف وہ گری ہوتی ہے اور ایک پر اس کا ہمیشہ اوپر ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ڈبکی دے دو، کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ کس پر میں بیماری ہے، کس پر میں شفا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ بیماری والا پر نیچے ہو، تو اگر آپ ڈبکی دے دے تو اس کے پر کی وجہ سے جو بیماری آئی ہے اس چیز میں وہ شفا والے پر کے لگنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ رواہ البخاری۔ وعن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان فارۃ وقعت فی سمن فماتت، ایک چوہا گھی میں گرا، چوہا جمے ہوئے گھی میں گرا، یعنی گھی جمع ہوا تھا، مائع نہیں تھا، یعنی تیل وغیرہ نہیں تھا، گھی تھا اور جمع ہوا تھا، اس میں ایک چوہا گرا، فماتت، اور مر گیا۔ فسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہا، تو نبی علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا گیا، فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، القوہا وما حولہا، چوہے کو بھی نکال کے پھینک دو اور جس جگہ چوہا گرا ہے اس کے ارد گرد جو گھی ہے اس کو بھی نکال کے پھینک دو، وہ کلو ہو، اور باقی گھی آپ کھائیں۔ رواہ البخاری۔ تو یہ تب ہے کہ جب جمع ہوا گھی ہو اس میں چوہا گر جائے تو چوہے کو اور اس کے ارد گرد کو یا کوئی ایسی چیز گر جائے تو اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے گھی ہے اس کو نکال کے پھینک دیا جائے اور باقی کھا لیا جائے۔ لیکن اگر گھی مائع ہے، جمع ہوا نہیں ہے، یا تیل ہے، اس میں اگر چوہا یا کوئی ایسی چیز گر جائے تو بے شک وہ جتنا بھی گھی ہو وہ تمام کا تمام خراب ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اس کی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ناپاک اور نجس ہو جائے گا، اس کو گرانا پڑے گا۔ لیکن یہ جمے ہوئے گھی کی بات ہو رہی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ اوپر اگر آپ حدیث میں دیکھیں تو وقعت فی سمن ای جامد، نیچے ناکت نے جامد کا لفظ لکھا ہوا ہے، یعنی جمے ہوئے گھی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو سنا، یقول، نبی علیہ السلام فرما رہے تھے، اقتلوا الحیات،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سانپوں کو مار ڈالا کرو، سانپ وغیرہ کو مار دیا کرو. وقتلوا ذت طفتین والابتر فإنهما یتمسان البصر ویستسقطان الحبل. سانپوں کو مار دیا کرو، اور خصوصاً اس سانپ کو جس کی پشت پر 2 سیاہ دھاریاں ہو، یعنی 2 لکیریں ہوں اس کے پشت پر سیاہ، اور اس سانپ کو جس کو بتر کہتے ہیں اس کو مار ڈالو، کیونکہ یہ دونوں قسم کے سانپ بینائی کو زائل کر دیتے ہیں. یعنی محض ان سانپوں کو دیکھنے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اور اس کا سبب اس زہر کی خاصیت ہے جو زہر ان سانپوں کے اندر پایا جاتا ہے. اسی طرح یہ دونوں سانپ حمل کو گرا دیتے ہیں، یعنی اگر یہ حاملہ عورت کو دیکھے تو اس زہر کی خاصیت کے سبب یا خوف اور دہشت کی وجہ سے اس عورت کا حمل گر جاتا ہے. قال عبداللہ، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فبین انا اطار دحیۃ اقتلها نادانی ابو لبابہ لا تقتلها. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن جب کہ میں ایک سانپ پر حملہ کر کے اس کو مار ڈالنے کے در پہ تھا کہ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ کو آواز دے کر کہا کہ اس کو مت مارو. فقلت، میں نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الحیات، میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا ہے. فقال، تو انہوں نے کہا کہ انه نہا بعد ذلك عن ذوات البیوت وهي العوامر، تو انہوں نے کہا کہ حکم دیا تھا لیکن نبی علیہ السلام نے اس حکم کے بعد گھر میں رہنے والے سانپوں کو مار ڈالنے سے منع فرما دیا تھا، کیونکہ وہ گھر کو آباد کرنے والے ہیں. اصل میں جو گھر میں سانپ رہتے ہیں وہ سانپ نہیں ہوتے بلکہ جنات ہوتے ہیں عمومی طور پر، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کے مارنے سے منع فرما دیا. نیچے ناقد نے لکھا بھی ہے العوامر ای عمار البیوت وعوامرها سکانها من الجن. عوامر اور عمار البیوت یہ ان جنوں کو کہتے ہیں جو جنات گھروں میں رہتے ہیں. متفق علیہ. ونبی السائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں دخلنا علی ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبینما نحن جلوس اذ سمعنا تحت سریرہ حرکتا. ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو ہم بیٹھے تھے کہ ہم نے ان کے چرپاہی کے نیچے حرکت محسوس کی. فنظرنا فاذا فیہ حیۃ، تو جب ہم نے نیچے دیکھا تو وہ سانپ موجود تھا، وہاں پر سانپ تھا. فوثبت لاقتلها، تو میں جلدی سے اٹھا تاکہ اس سانپ کو قتل کر دوں، مار دوں. وابو سعید یصلی، اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. فاشار الی ان اجلس، تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا نماز کے اندر ہاتھ سے کہ میں بیٹھ جاؤں. فجلست، تو میں بیٹھ گیا. فلما انصرف، تو جب انہوں نے نماز ختم کی، اشار الی بیت فی الدار، تو گھر کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا. فقال، اور کہا اترا هذا البیت، کہ آپ کو یہ کمرہ نظر آ رہا ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. فقال، فرمانے لگے کان فیہ فتى منا حدیث عہد بعرس، فرمانے لگے کہ اس کمرے میں ہمارے خاندان کے ایک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی نئی شادی ہوئی تھی. قال، ابو سعید نے فرمایا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فخرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الخندق، تو وہ نوجوان اس کمرے میں رہتا تھا تو میں نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ خندق کے لیے نکلا، یعنی جہاد کے لیے نکلا غزوہ خندق کے موقع پر. فکان ذلك الفتى يستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما. تو یہ نوجوان جو اس کمرے میں رہا کرتا تھا، یہ نبی علیہ السلام سے روزانہ دوپہر کے وقت اجازت مانگ لیا کرتا تھا اور گھر چلا جایا کرتا تھا اپنی بیوی کے پاس. فاستأذنه یوما، تو ایک دن انہوں نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خذ علیک صلاحک، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھو، یعنی اپنا ہتھیار بھی اپنے ساتھ لے جاؤ. فإنی اخشى علیک قریظہ، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بنو قریظہ آپ پر حملہ نہ کر دے. فاخذ الرجل صلاحہ، تو اس نوجوان نے اپنا اسلحہ، اپنا ہتھیار اٹھایا. ثم رجع، پھر گھر چلا گیا. فاذا امرأته بین البابین قائمۃ، تو اس کی بیوی دروازے پر کھڑی تھی، یعنی گھر کے دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی تھی. فاہوى الیہ بالرمح لیطعنها به واصابته غیرۃ، نوجوان نے جب یعنی اس نے دیکھا کہ بیوی دروازے کے درمیان کھڑی ہے، تو اس نوجوان نے عورت کو مار ڈالنے کے لیے اس کی طرف نیزہ اٹھایا. یعنی باہر کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کو بڑی غیرت آئی، تو اس نے اس کی طرف نیزے سے اشارہ کیا. فقالت له اکفف علیک رمحک، یعنی نیزے سے مارنے لگا تھا لیکن غیرت کی وجہ سے. تو یہ سمجھا کہ شاید کسی اور وجہ سے کھڑی ہے، لیکن عورت نے اسے کہا کہ اپنے نیزے کو اپنے پاس رکھو. اکفف علیک رحمک وادخل البیت، اور گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میں کس وجہ سے دروازے پر کھڑی ہوں. حتی تنظر ما الذی اخرجنی، تاکہ گھر کے اندر داخل ہو تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں کس وجہ سے گھر سے باہر نکلوں، یا کس سبب نے مجھے گھر سے باہر نکالا. فدخل فإذا بحیۃ عظیمۃ منطویۃ علی الفراش، تو جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بڑا سانپ ہے جو بستر پر کنڈلی مارے پڑا تھا، یعنی بستر کے اوپر گول گول کنڈلی مارے ہوئے وہ پڑا ہوا تھا. فأہوى الیہا بالرمح فانتظمها به، تو اس نوجوان نے نیزہ لے کر سانپ پر حملہ کیا اور اس کو نیزے پر نیزہ مار لیا، پھر اندر سے نکل کر باہر آیا، یعنی سانپ کو مار دیا نیزے سے اور پھر ثم خرج، پھر اندر سے باہر آیا. فرکزہ فی الدار، اور اس نیزے کو گھر کے صحن کے اندر گاڑ دیا. فاستربت علیہ فما یدری ایہما کان اسرع موت الحیۃ ام الافتا، تو جب نیزے کو گاڑ دیا یہ سمجھا کہ سانپ مر گیا ہے، لیکن سانپ نے تڑپ کر اس نوجوان پر حملہ کیا. جب حملہ کیا فما یدری ایہما کان اسرع موتا الحیۃ ام الافتا، تو پھر اس کے بعد یہ معلوم نہیں کہ پہلے وہ سانپ مرا یا پہلے یہ نوجوان مرا، یعنی دونوں مر گئے لیکن کون پہلے مرا اس کا علم نہیں. قال، فرماتے ہیں کہ فجئنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید کہتے ہیں کہ پھر میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. وذکرنا ذلک لہ، اور یہ تمام واقعہ ان کے سامنے بیان کیا. وقلنا، اور میں نے کہا ادعو اللہ یحییہ لنا،
آپ دعا کریں کہ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اس نوجوان کو ہمارے لیے زندہ کر دے۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، استغفروا لصاحبکم، یہ دعا نہ کرو بلکہ اپنے ساتھی اور اپنی رفیق کے لیے مغفرت طلب کرو۔ ثم قال، پھر فرمایا، ان لهذه البیوت عوامر، فرمایا کہ اس گھر میں جنات ہیں، یعنی گھر کو آباد کرنے والے ہیں، یعنی اس گھر میں جنات ہیں۔ فاذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا، فرمایا جب تم میں سے کسی کو سانپ وغیرہ یا کوئی چیز نظر آئے تو تین بار یا تین بار یا اسی طرح 3 دن اس پر تنگی اختیار کرو، یعنی 3 دن اس کو کچھ نہ کہو یا 3 بار اس کو کچھ نہ کہو۔ فإن ذهب، اگر وہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، وإلا فاقتلوه، اگر وہ نہ جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہ جنات نہیں ہے، یہ حقیقت میں سانپ ہے، تو پھر اس کو مار ڈالو۔ فإنه کافر، یعنی فرمایا کہ 3 دن کے اندر وہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، یا 3 بار اگر آپ اس کو کہے چلا جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ جائے تو پھر اس کو مار ڈالو، اس لیے کہ یہ کافر ہے۔ وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم، اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنے ساتھی کی تدفین کرو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، قال کہ ابو سعید خدری نے فرمایا کہ ان بالمدینۃ جنا قد اسلموا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ میں جنات ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ فاذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 ایام، فرمایا جب تم ان جنات میں سے کسی کو دیکھو کسی صورت میں، کسی شکل میں، سانپ بلی وغیرہ یا کسی بھی شکل میں، فآذنوه 3 ایام، تو ان کو 3 دن کی اجازت اور 3 دن کی مہلت دو۔ فإن بدا لكم بعد ذلك، اگر اس کے بعد بھی وہ آپ کو پریشان کرے، آپ کے سامنے ظاہر ہو مختلف صورتوں میں، فاقتلوه، تو اس کو قتل کر دو، فإنما هو شیطان، اس لیے کہ یہ شیطان ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ام شریک، یعنی 3 دن آپ کو مسلسل نظر آتا رہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو قتل کر دو، لیکن اگر 1 دن یا کسی وقت نظر آئے اور پھر نظروں سے اوجل ہو جائے، پھر مہینہ 1.5 بعد یا کئی دنوں بعد نظر آئے، تو وہ مسلمان جن ہے، اس کو اذیت نہ پہنچائے، لیکن اگر وہ بار بار آپ کو مسلسل تنگ کر رہا ہے تو پھر اس کو قتل کر دو، اس لیے کہ وہ شیطان ہے اور کافر ہے۔ وعن ام شریک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے، امر بقتل الوزغ، نبی علیہ السلام نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ وقال، اور فرمایا کہ ینفخ علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ پھونک رہا تھا یہ، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو گرگٹ بھی اس آگ کو پھونک مار رہا تھا، اس بنا پر کہ یہ آگ اور تیز ہو جائے، مزید تیز ہو جائے۔ حالانکہ اس کے پھونک مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی بدبختی کی نشانی تھی کہ یہ ایک نبی پر لگی ہوئی آگ جو نبی کے لیے جلائی گئی، اس کو اس بنا پر پھونک مار رہا تھا کہ یہ اور تیز ہو جائے اور ان کو مزید تکلیف پہنچے اور مزید جلائے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گرگٹ کو اگر دیکھو تو اس کو مار ڈالو، متفق علیہ۔ اور بعض احادیث میں اس کے مارنے کا ثواب بھی نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، اس طرح چھپکلی کے جو ہے ثواب بھی ذکر کیا، اس لیے کہ یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ وسماہ فویسق، رواہ مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور اس کا نام فویسق رکھا، رواہ مسلم۔ فویسق یعنی بدبخت، تو فویسق اصل میں فاسق کی تصغیر ہے، جس کے معنی چھوٹا فاسق۔ رواہ مسلم۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل وزغا فی اول ضربت کتبت له 100 حسنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے گرگٹ کو پہلی وار میں مار دیا، پہلا ہی وار کیا اس میں اس کو مار دیا. اس طرح چھپکلی وغیرہ کے لیے بھی یہی حکم بیان ہوتا ہے کہ پہلے وار میں اگر اس کو مار دیا کتب له 100 حسنہ تو اس کو 100 نیکیاں ملتی ہے. وفی الثانیۃ دون ذالک، اور اگر کوئی دوسرے وار میں اس کو مارے تو پھر اس سے نیکیاں کم ملتی ہے، یعنی 100 سے کم ملتی ہیں. وفی الثالثۃ دون ذالک، اور اگر تیسری وار میں مار دے تو پھر اس سے بھی کم ملتی ہے. یعنی اگر پہلی وار میں مارے تو 100، پھر بتدریج نیکیاں کم ہوتی جاتی ہے، جتنے وار ہوں گے زیادہ اتنی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی. وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، یعنی ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرصت نملۃ نبی من الانبیاء فامر بقریۃ النمل فاحرقت فاوحى اللہ تعالی الیہ ان قرصتک نملۃ احرقت امتا من الامم تسبح. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے جو انبیاء پہلے گزرے ہیں ان میں سے ایک نبی کا واقعہ ہے کہ ایک دن انہوں نے ان کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا، نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا، تو انہوں نے چونٹیوں کے بل کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اس کو جلا دیا جائے. چنانچہ بل کو جلا دیا گیا، یعنی تمام چونٹیوں کو جلا دیا گیا. جب جلا دیا گیا فاوحى اللہ تعالی الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ان قرصتک نملۃ، کہ تمہیں ایک چونٹی نے کاٹا، اور احرقت امت من الامم، اور آپ نے تمام چونٹیوں کی تمام جماعت کو جلا ڈالا، اور ایسی جماعت کو جلا ڈالا جو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتی تھی. متفق علیہ. یعنی اس سے چونٹیوں کے مارنے اور چونٹیوں کے جلانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اس لیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. الفصل الثانی، دوسری فصل. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقعت الفارة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر چوہا جمے ہوئے گھی میں گر جائے تو اس کو بھی نکال کے پھینک دو، اور اس کے ارد گرد جو گھی ہے اس کو بھی نکال کے پھینک دو. وإن كان ماعا فلا تقربوه، اور اگر وہ گھی مائع ہو، جمع ہوا نہ ہو، تو پھر اس گھی کے قریب نہ جاؤ، یعنی اس کو پھینک دو. رواہ احمد و ابو داود وروى الدارمی عن ابن عباس. وعن سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ ایک صحابی ہے جن کا نام نبی علیہ السلام نے سفینہ رکھا، اس لیے کہ انہوں نے بہت زیادہ سامان اٹھایا ہوا تھا ایک دن. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہذہ سفینہ، یہ تو گویا کشتی ہے، کتنا سامان اٹھایا ہے، تو اس کے بعد ان کا نام سفینہ رکھا گیا. وہ فرماتے ہیں کہ اکلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم حبارہ، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حبارہ کا گوشت کھایا ہے. رواہ ابو داؤد. یہ حبارہ جو ہے یہ سرخاب کو کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں مشہور ہے عربی میں کہ یہ احمق ترین، بیوقوف ترین پرندہ ہے. اسی وجہ سے عربی میں اگر کسی کی حماقت ظاہر کرنی ہوتی ہے تو اس کو حبارہ کی مثال دی جاتی ہے، اور اردو میں اس کو سرخاب کہتے ہیں. تو سرخاب کا گوشت کے فرماتے ہیں کہ ہم نے کھایا نبی علیہ السلام کے ساتھ. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالۃ و البانھا، نبی علیہ السلام نے جلالہ کا گوشت کھانے اور اس کے دودھ پینے سے منع فرمایا ہے۔ رواہ الترمذی وفی روایت ابی داؤد، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ نہا عن رکوب الجلالہ، کہ نبی علیہ السلام نے جلالہ پر سوار ہونے سے بھی منع فرمایا۔ جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا گوشت کھانا تو حلال ہو لیکن اس کو نجاست اور پلید گندگی کھانے کی عادت ہو، تو ایسے جانور کو جلالہ کہتے ہیں۔ جیسے بعض مرغیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گند کھاتی رہتی ہے، اس طرح بعض بکری وغیرہ کی بھی عادت ہوتی ہے کہ پیشاب وغیرہ پیتے ہیں، تو اس طرح مختلف جانوروں میں یہ عادت پائی جاتی ہے، اس کو جلالہ کہتے ہیں۔ تو اس کا حکم یہ ہے، اس کے حکم کی تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ جانور کبھی کبھی نجاست اور پلیتی کھاتا ہو تو اس کو جلالہ نہیں کہیں گے اور اس کا گوشت کھانا حرام نہیں ہوگا۔ جیسے لیکن اگر وہ جانور ایسا ہو کہ اس کی خوراک ہی عام طور پر نجاست ہو اور پلیتی اور گندگی کھاتا ہو ہر وقت، یہاں تک کہ اس حد تک کھاتا ہو کہ اس سے اس کی جسم کی نشو و نما ہوتی ہو اور اس کے دودھ سے یا اس کے گوشت سے بدبو آنے لگے اس گندگی کی وجہ سے، تو پھر اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ صورت اختیار کی جائے گی کہ اس کو باندھ کر رکھا جائے گا اور اس کو پاک چیز کھلائی جائے گی، پاک غذا کھلائی جائے گی، اور پاک غذا اس حد تک کھلائی جائے گی کہ جب اس کے بدن سے اور اس کے گوشت اور اس کے دودھ سے بو آنا بند ہو جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اب اس میں گندگی کی جو صفات ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی مقدار 3 دن لکھی ہے کہ کم سے کم 3 دن تک اس کو باندھ لیا جائے اور اچھی غذا کھلائی جائے، پاکیزہ غذا، اس کے بعد اس کو پھر ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ 3 دن میں اس کی جو گوشت ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مرغی کو 3 دن تک باندھا جائے اور اس طرح جو بڑا جانور ہے اس کو جو ہے 10 دن تک باندھ لیا جائے، پھر اس کے بعد اس کو ذبح کیا جائے اور اس کو کھایا جائے۔ تو فتاوی کبریٰ میں یہی لکھا ہے کہ جو دجاجۃ المخلات ہے، وہ مرغی جو ہر وقت پھرتی رہتی ہے، گند میں منہ مارتی ہے، اس کو 3 دن تک باندھا جائے، پھر اس کو ذبح کیا جائے، اور جو بڑا جانور ہے اس کو 10 روز تک باندھ کر یا نہ باندھا جائے لیکن کسی پاک جگہ پر رکھا جائے تاکہ اس کو گندگی کھانے کا موقع نہ ملے، تو اس کے بعد اس کو پاکیزہ غذا کھلائی جائے، اس کے بعد پھر اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ وعن عبد الرحمن بن شبل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل لحم الذب، عبد الرحمن بن شبل سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے گو کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گو کے گوشت کو حرام قرار دیتے ہیں اور اس کے کھانے کو ناجائز کہتے ہیں۔ رواہ ابو داود۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل الحرۃ واکل ثمنھا، حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بلی کھانے سے اور بلی کا سمن کھانے سے، بلی کے پیسے کھانے سے، یعنی بلی کو کوئی فروخت کرے اور اس سے جو پیسے ملے وہ کھانے سے، اس کو سمن کہتے ہیں، تو بلی کھانے سے اور بلی کا سمن کھانے سے منع فرمایا، یعنی بلی کھانا بھی جائز نہیں اور اس طرح اس کو فروخت کرنا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ وعنہ قال، اور حضرت جابر ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوم خیبر الحمر الانسیہ، نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر گھریلو گدے کو حرام قرار دیا، ولحوم البغال، اور اسی طرح خچر کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا، وکل ذی ناب من السباع، اور ہر کچلی والے جانور کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا، یعنی جو دانتوں سے شکار کرتا ہے اس جانور کو، وکل ذی مخلب من الطیر، اور اسی طرح ہر اس پرندے کے گوشت کو بھی جو کہ
اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے اس کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ وعن خالد بن الولید، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر، نبی علیہ السلام نے گھوڑے کے گوشت، اسی طرح خچر کے گوشت اور اسی طرح گدھوں کے گوشت کھانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پہلا مسلک یہ تھا کہ گھوڑے کا گوشت کھانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور متاخرین جو فقہائے احناف ہیں وہ بھی اسی حدیث کی بنا پر کہتے ہیں کہ گھوڑے کا جو گوشت ہے وہ نہ کھایا جائے، لیکن جہاں پر ضرورت پڑ جائے، کوئی اور گوشت نہ ہو یا جہاد کے موقع پر یا کسی سفر کے موقع پر کوئی چیز کھانے کے لیے نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر گھوڑے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ تو وہ حدیثوں میں اس طرح تطبیق دیتے ہیں، اور اسی قول پر فتویٰ ہے احناف کے ہاں کہ بلا ضرورت بلا وجہ گھوڑے کا گوشت کھانا درست نہیں ہے۔ وعنہ قال، اور خالد بن ولید ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ خیبر کے موقع پر جہاد کیا، فاتت الیہود فشکوا ان الناس قد اسرعوا الى خضائرہم، تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ شکایت کی کہ لوگوں نے ان کی کھجوروں کی طرف جلد روی اختیار کی ہے، یعنی مسلمانوں نے ہمارے کھجور کے درختوں سے پھل توڑ لیے ہیں جبکہ ہمارا معاہدہ ہے، یعنی ہم آپ کو مساقات کے طور پر اس میں سے نصف دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ مساقات کا معاملہ کیا تھا کہ جو پھل ہوں گے اس میں سے آدھا ہمارا اور آدھے آپ کے، تو یہ ان پر ٹیکس تھا۔ تو فرمایا کہ ہمارے درختوں کی طرف وہ جلتی کی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا يحل اموال المعاہدین الا بحقها، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، جن لوگوں سے معاملہ کیا جائے، عہد و پیمان ہو چکا ہو، جن لوگوں سے وعدے اور عہد و پیمان ہو چکا ہو، ان کا مال کسی صورت میں حلال نہیں ہے علاوہ اس حق کے جو اس مال سے متعلق ہے، یعنی جو ہمارا حق ہے وہ ہمارے لیے لینا جائز ہے، اور صحیح طور پر حق کے طور پر چھین کر نہیں، تو وہ ہمارے لیے جائز ہے، باقی ان کے مال کو زبردستی لینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردار حلال ہے، ودمان المیتتان الحوت والجراد، تو دو مردار جو ہے اور دو مردار خون، دو خون بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ ایک فرمایا کہ دو مردار ہمارے لیے حلال ہے اور دو خون ہمارے لیے حلال ہے۔ تو جو دو مردار ہے وہ الحوت والجراد، ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے۔ اب اس کو مردار کیوں کہتے ہیں؟ تو جو جانور ذبح نہ کیا جائے اور بغیر ذبح کیے ہوئے وہ مر جائے تڑپ کر، یا اس کا گلا گونڈ کے مار دے، تو وہ جانور مردار ہوتا ہے کیونکہ ذبح نہیں ہوتا۔ لیکن مچھلی اور ٹڈی یہ دو ایسے جانور ہے کہ ان کو اگر ذبح نہ بھی کیا جائے اور بغیر ذبح کیے یہ مر جائے تب بھی یہ حلال ہے۔ تو اصل میں تعریف کے اعتبار سے تو مردار کی تعریف ان پر صادق آتی ہے کہ یہ ذبح نہیں ہوئے تو مردار ہوئے، تو جب وہ مردار ہوئے تو یہ حلال نہیں ہونے چاہیے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو مردار بھی ہمارے لیے حلال ہے، کہ اگر یہ دو چیزیں ذبح نہ بھی ہو اور مر جائے تب بھی یہ ہمارے لیے حلال ہے، رب العالمین نے حلال قرار دیا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ دونوں حقیقتاً مردار ہے، بلکہ اس تعریف کے لحاظ سے مردار ہے کہ ان کو ذبح نہیں کیا جاتا، ذبح
نہ ہونے کے باوجود بھی، ذبح نہ کرنے کے باوجود بھی یہ دو جانور ہمارے لیے حلال ہے، اور ان کے علاوہ جو باقی جانور ہے وہ بغیر ذبح کیے ہوئے ہمارے لیے حلال نہیں ہے، چاہے ذبح اختیاری ہو یا جب ذبح اضطراری ہو، اور ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری کی تعریف پہلے گزر چکی ہے۔ والدمان، اور جو دو خون ہمارے لیے حلال ہے تو ان میں سے الکبد، ایک ہے کلیجی، والطحال، اور دوسری ہے تیلی، کہ یہ دونوں اصل میں جمع ہوا خون ہوتا ہے۔ ایک جگر ہے، اس کو کلیجی کہتے ہیں، اور اسی طرح تلی جو ہوتی ہے اس کے اوپر ایک سائڈ پر، تو وہ بھی جو ہے خون سے ہی بنی ہوتی ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے اصل میں، لیکن یہ دو چیزیں بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے۔ رواہ احمد و ابن ماجہ و الدارقطنی۔ لیکن بہرحال حلال ہے، نبی علیہ السلام بعض چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، نہیں کھاتے تھے، جس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حلال نہیں ہے، حلال ہے۔ وعن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو زبیر رحمہ اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما القاہ البحر وجزر عنہ الماء فکلوہ، فرمایا کہ جو مچھلی سمندر ساحل پر پھینک دے اور وجزر عنہ الماء، اور پانی اس سے واپس چلا جائے، یعنی پانی اس کو لے کر کنارے پر پھینک دے اور پانی واپس سمندر کی طرف چلا جائے، اور وہ مچھلی باہر ہی مر جائے تڑپ کر، فکلوہ، تو اس کو کھاؤ، وما مات فیہ وتفا فلا تأکلوہ، اور جو مچھلی پانی کے اندر ہی مر جائے، وتفا، اور پیٹ کے بل اوپر آ جائے، فلا تأکلوہ، تو اس مچھلی کو نہ کھاؤ۔ یہاں پر معنی مچھلی سے اس لیے کر رہے ہیں کہ سمندر کی کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جو جائز ہو سوائے مچھلی کے، مگر نہ اصل میں ماں ہے، ماں سے مراد وہ چیز ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سمندر جو بھی چیز باہر پھینکے وہ جائز ہے، بلکہ حلال جانور جو کہ مچھلی ہے اگر وہ باہر پھینکے تو پھر جائز ہے۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ وقال محی السنہ علی الاکثرون علی انہ موقوف علی جابر، اور امام محی السنہ جو صاحب مصابیح ہے وہ فرماتے ہیں کہ اکثر محدثین نے اس حدیث کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف قرار دیا کہ یہ ان کا قول ہے۔ وعن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجراد، نبی علیہ السلام سے ٹڈی کے بارے میں پوچھا گیا کہ یعنی وہ حلال ہے یا حرام، فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثر جنود اللہ لا آکلہ ولا احرمہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین کے بہت سے لشکر ایسے ہیں کہ نہ میں اس کو کھاتا ہوں، یعنی میری طبیعت میں اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے، میں طبعاً اس سے کراہت محسوس کرتا ہوں، تو میں اس کو کھاتا تو نہیں ہوں، ولا احرمہ، لیکن میں اس کو حرام بھی نہیں قرار دیتا، اگر کسی کو کوئی کھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے حلال ہے، کھا سکتا ہے۔ رواہ ابو داؤد وقال محی السنہ ضعیف، امام ابو داؤد نے اس پر روایت، اور امام محی السنہ فرماتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ وان زید بن خالد، زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب الدیک، نبی علیہ السلام نے مرغ کو یعنی مرغے کو گالی دینے سے منع فرمایا، وقال، اور فرمایا انہ یؤذن للصلاۃ، یہ نماز کے لیے اذان دیتا ہے، تو لہٰذا اس کو گالی نہ دی جائے، ہاں اس کو کھا لیا جائے الگ بات ہے، لیکن اس کو گالی نہ دی جائے۔ رواہ فی شرح السنہ وعنہ قال، اور زید بن خالد ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغے کو گالی نہ دو، یعنی مرغ کو گالی نہ دو، فإنہ یوقظ للصلاۃ، اس لیے کہ یہ نماز کے لیے انسان کو جگاتا ہے، صبح تہجد کے لیے، اور اسی طرح صبح کی نماز کے وقت یہ اذان دیتا ہے، انسان کو جگاتا ہے۔ لیکن وہ مرغے جو اصلی ہو، یہ آج کل جو مرغے ہیں یہ بلا وجہ اذان دیتے رہتے ہیں، اور جب اذان کا موقع ہوتا ہے اس وقت اذان نہیں دیتے۔
لیکن جو گاؤں وغیرہ میں جو مرغے ہوتے ہیں، جو مرغ ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت پر سحری کے ٹائم بھی، تہجد کے ٹائم بھی، اور اس طرح صبح کی نماز کے وقت بھی، اور اس طرح دیگر نمازوں کے وقت بھی وہ اذان دیتے ہیں۔ وعن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال ابو لیلہ، کہ ابو لیلہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت الحیۃ فی المسکن فقولوا لها انا نسألك بعد نوح بعهد نوح وبعهد سلیمان بن داود الا توزینا فإن عادت فاقتلوها۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی گھر میں سانپ ظاہر ہو جائے، یعنی سانپ نظر آئے، تو اس کو کہو کہ ہم آپ سے نوح علیہ السلام کے وعدے کے متعلق، وعدے کے ذریعے، وعدے کے واسطے، اور سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے وعدے کے واسطے سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ توزیننا، کہ آپ ہمیں تکلیف نہ دیں۔ فإن عادت، پھر اس کے بعد بھی جب آپ اس کو یہ کہے، اس کے بعد بھی اگر وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہو یا ظاہر ہو، فقتلوها، تو اس کو قتل کر دو۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام جنات ان کے تابع تھے، تو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ لوگوں کو تکلیف نہیں دینی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی کشتی میں بٹھانے کے وقت، کشتی میں ڈالنے کے وقت سام سے یہ وعدہ لیا کہ آپ نے انسانیت کو تکلیف نہیں دینی، تو یہ وعدہ ان کو یاد دلایا جائے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ ظاہر ہو تو پھر اس کو قتل کر دے۔ وعن اکرمہ عن ابن عباس، حضرت اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، قال، کہ انہوں نے فرمایا کہ لا اعلمہ الا رفع الحدیث، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، انہ کان یأمر بقتل الحیات، حضرت اکرمہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، کہ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں جانتا مگر یہ حدیث میں مرفوعاً بطریق مرفوع جانتا ہوں، یعنی نبی علیہ السلام سے سنی ہے، کان یأمر بقتل الحیات، کہ نبی علیہ السلام سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ وقال، اور فرماتے تھے من ترکہن خشیۃ سائر فلیس منا، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بدلے کے خوف سے سانپوں کو مارنا چھوڑ دے تو ایک موذی کو نہ مارنے، یعنی جو شخص سانپوں کو بدلے کے انتقام کے اور بدلے کے خوف سے نہ مارے تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے راستے پر گامزن نہیں ہے، یعنی اس خوف سے کہ میں سانپ کو ماروں گا تو دیگر سانپ آ کر مجھ سے اس کا بدلہ لیں گے اور مجھے ڈسیں گے، کیونکہ یہ خیالات مشہور ہے کہ اگر سانپ کو مار لیا جائے تو سانپ جو ہے پھر دوسرے جو سانپ ہوتے ہیں، ہر سانپ کا جوڑا ہوتا ہے، تو اس کا جو جوڑا ہوتا ہے وہ آ کر آپ کو ضرور ڈسے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ سانپ آپ کو دیکھ لے اور آپ اس کو مار دیں تو اس سانپ کی آنکھوں میں آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور آٹومیٹک اس کے جوڑے کے، جب یہ سانپ آپ کو دیکھتا ہے تو آٹومیٹک اس کے جوڑے کی آنکھوں میں اگر وہ کہیں پر بھی ہو تو اس کے جوڑے کی آنکھوں میں آپ نظر آتے ہیں اور آپ کو پہچان لیتا ہے، اور پھر وہ آپ کے پیچھے آ کر آپ کو ضرور ڈسے گا۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سانپ کو مار ڈالے تو پھر اس کا جو جوڑا ہوتا ہے وہ آ کر انسان کو کاٹ لیتا ہے اور بدلہ لے لیتا ہے۔ تو اگر مارا جانے والا سانپ اگر نر ہوتا ہے تو اس کی مادہ انتقام لینے آتی ہے، اگر وہ مادہ ہوتی ہے تو اس کا نر بدلہ لینے آتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کے ہاں یہ خوف ایک عقیدے کی حد تک تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ سانپ کو ہرگز نہیں مارنا چاہیے، اگر اس کو مارا جائے تو اس کا جوڑا کر انتقام لے گا ضرور۔ تو نبی علیہ السلام نے اس طرح کے قول اور اعتقاد سے منع فرمایا کہ اس طرح کے توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے۔
ہاں بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ سانپ آ کر بدلہ لے لیتے ہیں، لیکن اس کو ایک عقیدے کے طور پر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سالمناہم منذ حاربناہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سے ہم نے سانپوں سے لڑائی شروع کی ہے، اس وقت سے ہم ان سے مصالحت نہیں کی، یعنی صلح نہیں کی۔ ومن ترک شیئا منہ خیفۃ فلیس منا، لہٰذا جو شخص ان سانپوں میں سے کسی سانپ کے اس خوف کی وجہ سے مارنے سے باز رہے کہ سانپ کا جوڑا اس کو نقصان پہنچائے گا اور بدلہ لے گا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث میں صرف خوف کا لفظ ہے، لیکن میں نے اس کی تشریح اس لیے کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا جوڑا انتقام لے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اقتل الحیات کلہن، تمام سانپوں کو مار ڈالا کرو، فمن خاف سائرہن فلیس منی، جو شخص اس کے انتقام کے خوف سے ڈرے تو ہم میں سے نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد النسائی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس عقیدے کی انتہائی سختی کے ساتھ تردید کی ہے جو زمانہ جاہلیت میں تھا۔ وعن العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، انا نريد ان نکنس زمزم وان فيها من هذه الجنان يعني الحيات الصغار فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتلهن۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم زمزم کے کنویں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں سانپ یعنی چھوٹے چھوٹے سانپ تھے، تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم دے دیا کہ آپ ان کو مار ڈالیں۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتل الحیات کلہا الا الجان الابیض الذی کان قضیب فضۃ، رواہ ابو داؤد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام سانپوں کو مار ڈالو علاوہ جان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی سفید چھوٹے سانپ کو جو چاندی کی چھڑی کی طرح ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ چاندی کی چھڑی ہے بالکل سفید، تو اس سانپ کو مار ڈالنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے منع فرمایا کہ نیچے ناقد نے لکھا لعدم ضررہ لانہ لا سم لہ، اس لیے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور نقصان نہ پہنچانے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں زہر نہیں ہوتا، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو مارنے سے منع فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فامقلوه فان فی احد جناحیہ داء وفی الآخر شفاء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں یعنی کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبکی دے دو، اس لیے کہ اس کے دو پروں میں سے ایک میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے۔ فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله، اور مکھی پہلے اپنے اسی بازو کو ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے، یعنی جب وہ گرتی ہے کسی چیز میں تو پہلے اسی طرف کو اسی پر کو ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے۔ فلیغمسہ کلہ، اس وجہ سے پوری مکھی کو ڈبکی دے دو تاکہ دوسرا پر بھی اس چیز میں ڈبکی کھا لے اور اس کی وجہ سے جو بیماری آئی تھی وہ شفا میں تبدیل ہو جائے۔ رواہ ابو داود۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اگر انسان کو کراہت محسوس ہو رہی ہے اس چیز سے تو اس کو پھینک بھی سکتا ہے، اور اسی طرح اگر انسان کے پاس مزید کھانا یا مزید دودھ وغیرہ چائے وغیرہ موجود ہو تو پھر اس کو پھینک سکتا ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں کراہت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص پی سکتا ہے تو یا اس کے پاس اور موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ ڈبکی دے کر اس کو پی لے۔ وعن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا وقع الذباب فی الطعام، جب مکھی کھانے میں گر جائے، فامقلوہ،
تو فم قلو ہو تو اس کو ڈبکی دے دو، فن فی احد جناحیہ سمن وفی الآخر شفان، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں زہر ہوتا ہے یعنی بیماری ہوتی ہے، وفی الآخر شفان، اور اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے، وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السَّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ، اور وہ پہلے زہر آلود یا بیماری والے پر کو ہی ڈالتا ہے، وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاء، اور شفا والے پر کو بچاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ڈبکی دے دو۔ رواہ فی شرح السنہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل اربع من الدواب، نبی علیہ السلام نے 4 قسم کے 4 چیزوں کے قتل سے منع فرمایا ہے، یعنی 4 جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ النملہ، ان میں سے ایک چونٹی ہے، والنحلہ، اسی طرح شہد کی مکھی ہے، والہدہد، اور ہدہد کو مارنے سے منع فرمایا، والسرد، اور اسی طرح کلچڑی کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ رواہ ابو داود والدارمی۔ یہ کلچڑی یعنی سرد ایک پرندہ ہے جو بڑے سر، بڑی چونچ اور بڑے بڑے پیروں والا ہوتا ہے، وہ آدھا سیاہ ہوتا ہے اور آدھا سفید، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ شکاری پرندہ ہے جو چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں پرندوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ ان کا گوشت کھانا حرام ہے، تو جب گوشت کھانا حرام ہے تو پھر ان کو بلا وجہ مارنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اور یہ اس وجہ سے کہ جو گوشت، جو پرندہ یا جو جانور کھایا نہیں جاتا اور لوگوں کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا، تو اس کو مارنا ممنوع قرار دیا ہے نبی علیہ السلام نے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہدہد میں بدبو ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ جلالہ کے حکم میں ہے، اور پیچھے آپ جلالہ کا حکم پڑھ چکے ہیں، تو اس کے گوشت کی بدبو آنے کی وجہ سے اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں، کان اہل الجاہلیت یأکلون اشیاء ویترکون اشیاء، زمانہ جاہلیت میں لوگ بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، بعض چیزوں کو کھاتے تھے اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تقذرن یعنی نفرت کی وجہ سے، جن چیزوں کراہت کی وجہ سے، جن چیزوں سے نفرت ہوتی تھی ان کو نہیں کھاتے تھے۔ فبعث اللہ نبیہ، تو رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا، وانزل کتابہ، اور اپنی کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا، واحل حلالہ، اور اپنی حلال چیزوں کو بیان کیا، وحرم حرامہ، اور اپنی حرام چیزوں کو بھی اس میں بیان کیا۔ فما احل فہو حلال، تو جو چیز قرآن نے جس چیز کو حلال قرار دیا یا نبی نے جس چیز کو حلال قرار دیا تو وہ حلال ہے۔ وما حرم فہو حرام، اور جو نبی علیہ السلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ وما سکت عنہ فہو عفو، اور جس چیز سے نبی علیہ السلام یا قرآن خاموش ہے تو وہ معاف ہے، یعنی اس کو اگر کوئی شخص کھا لے تو وہ اس کے لیے اس میں معافی ہے، یعنی اس کو علم نہیں ہے کسی چیز کا اور اس نے اس چیز کو استعمال کر لیا یا کھا لیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے، یعنی اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں جن کے بارے میں واضح طور پر حکم موجود نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، تو اسے پرہیز کیا جائے، لیکن اگر کسی نے اس کو استعمال کر لیا، کھا لیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے، اس لیے کہ واضح طور پر اس کی حرمت ثابت نہیں ہے۔ وتلا، اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یاد تلاوت کی، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ، آگے او دما مسفوحا، پوری آیت انہوں نے تلاوت کی کہ محمد کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، جو احکام بذریعہ وحی میرے پاس آتے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام غذا پاتا نہیں کسی کھانے والے کے لیے
جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا خون ہو. لحم خنزیر فإنه رجس أو فسقا أهل لغیر اللہ به. تو یہ پوری آیت تلاوت فرمائی. تو اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے واضح طور پر. اس کے علاوہ باقی چیزیں نبی علیہ السلام نے حدیث میں منع فرمائی. قرآن میں صرف 4 چیزوں کی حرمت بیان ہوئی ہے: خون کی، مردار کی، اسی طرح خنزیر کے گوشت کی، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یا غیر اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے. ظاہر الاسلمی، اسی طرح وہ چیز جو ذبح بھی نہ کی جائے لیکن غیر اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کی رضا کے لیے اس کو دیا جائے تو وہ بھی حرام ہے. جیسے شربت، حلوہ وغیرہ یہ سبیلیں لگتی ہیں تو یہ تمام چیزیں غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہے غیر اللہ کی رضا کے لیے، اس وجہ سے یہ حرام ہے. وان ظاہر الاسلمی قال، ظاہر اسلمی سے روایت فرماتے ہیں: انی لأوقد تحت القدر وبلحوم تحت القدور بلحوم الحمر اذ نادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہاکم عن لحوم الحمر. ظاہر اسلمی سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے گدے کے گوشت کو ہنڈیوں کے نیچے آگ جلائی ہوئی تھی، یعنی گدے کا گوشت پکا رہے تھے کہ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے آواز دی اور کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گدے کے گوشت سے منع کر دیا ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے گدے کے گوشت کی حرمت بیان کر دی ہے. رواہ البخاری. تو اس کے بعد صحابہ نے وہ ہنڈیاں انڈیل دی اور سارا گوشت اور وہ سب کچھ پھینک دیا. ونبی ثعلبۃ الخشنی یرفعہ الجن 3 اصناف صنف لهم اجنحة یطیرون فی الہواء وصنف حیات وکلاب وصنف یحلون ویزعنون. ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطریق مرفوع نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں. دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں. اور تیسری قسم وہ ہے جو منزل پر اترتے اور کوچ کرتے ہیں، یعنی ہر وقت سفر میں ہوتے ہیں. رواہ فی شرح السنہ.